ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ آزاد خان ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، ہیلو، ہاؤ آر یو غالب بھائی؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک۔ اچھا بھائی، یہ مجھے بتا تو دیں یار، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے اپنی اسٹریم میں کہا تھا مجھے کہ یہ کیا نام ہوتا ہے، عیسائیوں کا خدا الگ ہے اور یہودیوں کا الگ اور مسلمانوں کا الگ ہے۔ پھر آپ نے اپنی ہاں، ایک اسٹریم میں کہا تھا وہ بھی یہودی بھی اس کی طرح مسلمانوں کی طرح اللہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس چیز کے متعلق۔ دیکھو، یہودیوں کا جو خدا تھا نا، وہ تھا ایک خدا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نام کیا تھا؟ ہاں، اس کا یہودیوں میں اگر ہم دیکھیں 8ویں صدی قبل مسیح سے یا 8 سینچری بی سی سے پہلے تو وہ جی۔ خدا جس کو وہ مانتے تھے اس کا نام تھا ایل، ٹھیک ایل؟ ہے، ایل، ٹھیک ہے، ای ایل انگلش میں لکھتے ہیں، اچھا جی صحیح ہے۔ 8ویں صدی سے پہلے وہ اس کو مانتے تھے۔ پھر ایل کے نا بہت سارے بچے ہیں، جیسے بال جو جی ہے نا، بال جو کہ میسوپوٹیمیا کا ایک خدا تھا، وہ بھی جی ایل کا بچہ ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور پھر یہوہ جو ہے، یہوے یا یہوہ، یہ بھی ایل کا ایک بیٹا تھا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ ایل کی پوجا ختم ہو گئی یہودیوں میں، تقریباً 8ویں سے 6ویں صدی قبل مسیح کے درمیان میں، تقریباً 8 to 6 سینچری بی سی کے اندر اس کی ایل کی پوجا ختم ہو گئی، اور ایل کے بجائے جو ہے کس کی پوجا شروع ہو گئی؟ یہوہ کی پوجا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، جی یہوے کی۔ یہوے جو تھا ان کا خدا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہوے سے آگے کام چلا کہ یہوے کو ایک خدا مان لیا گیا کہ یہوے کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ حالانکہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس بات کی نشانی ملتی ہے کہ یہوے اکیلا خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جی خدا ہیں، اس بات کی تو نشانیاں اگر ملتی ہیں۔ اگر گوگل پہ سرچ کرو تو وہ صرف یہاں پہ کیوں بتاتے ہیں؟ ایل یا کوئی آپ نے بتایا اس کے بہت سارے تھے، کیونکہ بچے تھے۔ ہاں، کیونکہ وہ پاپولر نیریٹو بتاتے ہیں جو کہ کرسچنز یا یہودیوں نے سیٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو کرٹیکل انالیسس کریں، یا ایسی کتابیں بھی بہت ساری ہیں جو کہ اس بات کو اچھے طریقے سے بتاتی ہیں کہ یہوے جو ہے، پھر یہوے کی ایک بیوی بھی تھی، عاشرہ، ٹھیک ہے، صحیح اور ایل کی بیوی تھی آٹیتا کر کے، اس طرح اس کا نام تھا۔ صحیح بیسیکلی جب یہوے بادشاہ بنا نا، یا یہوے کو خدا بنا لیا سنگل، تو جی وہ ایل کی بیوی بھی یہوے نے لے لی اور وہ عاشرہ بن گئی۔ تو پھر یہ کیا؟ ہاں، 8ویں سے 6ویں صدی کے درمیان میں جو ہے یہوے، اور جب یہوے کے مندر جو ہوتے تھے ان کے اندر عاشرہ کا بھی بت ساتھ اس کے لگا ہوتا تھا، یہوے کے۔ تو میری بات، سننے میں ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ بھی مانتے تھے یہوے کو۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ تو تو کچھ دنوں پہلے نا ہم گھر بنا رہے تھے غالب بھائی، تو کرسچن ادھر مطلب پینٹنگ وغیرہ کر رہے تھے نا، تو میں نے ان سے ان کے خدا کے بارے میں پوچھا، تو کہہ رہے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور کہہ رہے کہ بھئی الہامی کتاب، مطلب الہامی کتاب۔ میں نے بتایا کہ بھئی میں ایتھیسٹ ہوں، یہ وہ، تو کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے یہ وہ نا۔ تو میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا اور سب کو پتہ ہے کہ بھئی ایتھیسٹ ہے، تو کچھ نہیں کہتے، ساروں کو پتہ ہے کہ بھئی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اتنی بھی کوئی آپ جس طرح بتاتے ہیں قتل و غارت ملک میں ہے، لیکن اس طرح تو کوئی نہیں بھائی، کوئی لڑائی چلیں، کرنے لگ جائے۔ آپ کے گھر والے، آپ بڑے لکی ہیں، آپ کے گھر والے اچھے ہیں کہ وہ ایسے نہیں کرتے، مگر میں اچھا ایسے تو بہت ایتھیسٹ کو جانتا ہوں پاکستان میں جن جی، کے گھر والوں نے ان کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اچھا آپ بھائی جیسے جی میں میں نے بہت اپنی ایک ساروں کو لائف میں جانتا ایک ہوں۔ بات نوٹ کی، ایک بات نوٹ کی ہے بھائی، جتنے بھی یہ حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں، میں بچپن سے دیکھا ہے یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی سبق تیار کرتے تھے وہ تو فوراً تیار کر لیتے ہیں، اور گھر والے بھی کہتے ہیں اور باقی بھی سارے کہتے ہیں حافظ قرآن بچے ذہین ہوتے ہیں، فوراً تیار کر لیتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اکثر۔ ذہین نہیں ہوتے، رٹا مارنے کی جو ہے نا پریکٹس زیادہ ہوتی ہے آپ سے اور مجھ سے، سمجھ گئے، مطلب کیونکہ وہ انہوں نے، ہاں، تو ذہین کیا رٹا مارنے والا بچہ ذہین ہوتا ہے؟
بھائی رٹا بھی تو ذہن میں آتے ہیں، جیسے دیکھ لینا اب کوئی چیز نہیں نہیں نہیں، آپ نا دیکھنا حافظ قرآن سب سبجیکٹس میں اچھے نمبر لے گا، مگر میتھ میں نمبر لینے والے اور ہی بچے ہوتے ہیں. نہیں، کوئی بھی بات انہیں سمجھاؤ بھائی وہ دستی سمجھ جاتے ہیں، میں نے اکثر دیکھے ہیں، اور یاداشت بھی کافی تیز ہوتی ہے. یاداشت ہے نا ساری. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دستی سمجھنے والا آپ کے پاس کوئی ایسا حافظ قرآن ہوگا جو بڑا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے پاکستان میں ایجوکیشن رٹا ہی تو ہے. ٹھیک ہے، جی پاکستان میں بالکل ایسے ہی ایجوکیشن ہے. رٹا ہی تو ہے. پاکستان میں ایجوکیشن اصل ایجوکیشن تو ہے نہیں ہے. چلے ہم یاوے کی بات کر رہے تھے، تو جی پھر جب کرسچینٹی آتی ہے تو کرسچینٹی کا خدا جو ہے وہ بھی یاوے ہی ہے، مگر کرسچینٹی میں ایک اور خدا بھی بنا لیا جاتا ہے جسے جیزس کہا جاتا ہے، یسوع جس کو کہا جاتا ہے. اور جی یسوع خدا کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ رومی جو تھے، رومی تو کسی کو بھی خدا بنا دیے جاتے تھے، کرتے تھے نا، خدا کا بیٹا. تو وہ انہوں نے تو جولیس سیزر کو بھی بنا دیا تھا. اس طرح یونانیوں نے جو ہے وہ اسکندر اعظم کو بھی بنا دیا تھا. انہوں میں خدا کا بیٹا بنانا بہت آسان بات تھی، اور انہوں نے یسوع کو بھی خدا کا بیٹا بنا دیا، اور انہوں نے بعد میں پھر آگے چلتی رہی بات. مگر یہودیت میں بھی وحدانیت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، توحید کا. اور جی اسلام میں بھی توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام اور یہودیت بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی میں جو ہے وہ وحدانیت کا کانسیپٹ، توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کرسچینٹی میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. جی تو یہ لائن تو ایک ہی ہے، یہ ایک مذہب سے دوسرا بنا، دوسرے سے تیسرا بنا، مگر یہ تینوں مذہب آپس میں بہت ڈفرنٹ بھی ہیں اور بہت سملائٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اگر ان تینوں اب مذہبوں میں سے دیکھا جائے تو کرسچینٹی جو ہے نا وہ آڈ ون آؤٹ ہے، وہ ان سے جی ڈفرنٹ ہے زیادہ تھوڑی بہت اسلام سے. ڈفرنس ہاں یہ ہاں. دیکھتے یہودیت اور اسلام کی شریعت بھی بہت ملتی ہے، اور ہیں. جی توحید کا کانسیپٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. نبوت کا کانسیپٹ بھی ہے، مگر کرسچینٹی اس کو بدل دیتی ہے. وہ اچھا سر، ڈفرنٹ ایک اور ریلیجن. سوال. جی ایک اور ہاں جی سوال ہاں جی. سر. میں نے نا گریوٹی کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا، تو اس چیز پر بحث ہو رہی تھی نا، تو دوستوں کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ سائنسدان ایسی چبڑی مار رہے ہیں، یہ گریوٹی وغیرہ. ادھر ایک دوست ہے مولوی ٹائپ کا نا، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی نا یہ گریوٹی جھوٹ ہے، اصل میں نا زمین ماں ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا وہ اس کی اولاد ہے. جیسے اب ہم کوئی بھی چیز اوپر پھینکتے وہ نیچے آتی ہے نا، کیونکہ بیٹا ہمیشہ ماں کی طرف آتا ہے. تو یہ بات سچ ہے؟ اچھا، تو پھر ایسے بیٹے نہیں ہیں دنیا میں جو ماں کی شکل ہی نہیں دیکھتے دوبارہ؟ ایک بار جا کے امریکہ بیٹھ گیا تو ماں مر بھی رہی ہے تو واپس نہیں آتے. عمران خان جیسے. عمران خان بھی تو ایسا بیٹا تھا نا کہ ماں مر رہی تھی تو میچ چھوڑ کے نہیں تھا آیا. ٹھیک ہے. تو ایسے تو بہت مجھے سے اس بیٹے چیز ہمیں پر مل جاتے ہیں. یہ لاجک صحیح نہیں ہے. صحیح. گریوٹی جو ہے وہ اسپیس ٹائم کا کرویچر ہے، اور اس کرویچر کو فالو کرتے ہوئے جب بھی کوئی چیز جو ہے اس کے اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ اسپیس کو اپنے گرد بینڈ کر دیتی ہے. اور اس بینڈ کی صحیح. وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چیزیں پھر اس بینڈ کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ گریوٹی. وہ سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں سر میرے خیال سے اس چیز نہیں، کو. سینٹریپیٹل ہر چیز فورس نہیں ڈائریکٹ. ہے، یہ اسپیس ٹائم کا کرویچر ہے. گریوٹی اصل میں اسپیس ٹائم کا کرویچر ہے. ٹھیک ہے. کہ اسپیس ٹائم جی جیسے ایک چادر ہوتی ہے نا، چادر کے اندر ایک آپ چاروں کونوں سے پکڑ لیں اور ایک بڑی سی گیند اس پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جی چھوٹی سی گیند کو آپ اس کے اوپر، اس چادر کے اوپر رکھیں تو وہ اس گیند، بڑی گیند کی طرف جانے لگے گی، کیونکہ چادر مڑی ہوئی ہے. اس گیند، صحیح. بڑی گیند کے وزن کی وجہ سے چادر مڑ گئی ہے، اس وجہ سے چھوٹی گیندیں اس کی طرف جانے شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، بات ہے. تو ایسی گریوٹی یہ بات ہے. ہے جو ہم خلا میں چھوڑتے ہیں وہ مطلب سیٹلائٹ وغیرہ، تو وہ کیوں مطلب زمین کی طرف نہیں گرتی؟ وہ گھومتی کیوں رہتی کیونکہ ہیں اس ظاہری چیز کے بات ہے دوران؟ نا، ایک سمپل سی بات ہے نا کہ اصل میں جب زمین ہے وہ بھی اسپیس میں یوں سیدھی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ زمین یوں جا رہی ہے اور پیچھے چاند یوں یوں آ رہا ہے اس کے پیچھے. چاند ہر بار جی زمین کی طرف گر رہا ہے اور زمین آگے جاتی جا رہی ہے. تو چاند کبھی بھی زمین سے ٹکرا نہیں پائے گا، کیونکہ زمین خود آگے جا رہی ہے. اگر وہی زمین سٹیٹک ہوتی تو چاند زمین سے ٹکرا جاتا. ٹھیک ہے. صحیح. بات. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی جی. بات؟ ایک اور ہے. کیا میں نے سرچ کیا تھا تو دیکھ رہا تھا یوٹیوب میں ویڈیو، وہ ارتھ اور سپر ارتھ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور گوگل پہ بھی سرچ کیا تھا میں نے، اور سائنس کے گروپ میں بھی ڈالا تھا، لیکن کسی نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا مطلب ارتھ اور سپر ارتھ کے بارے میں. تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے یوٹیوب میں کہ اس میں بھی زندگی ہے، اس میں بھی درخت پائے جاتے ہیں سپر ارتھ میں بھی. اور آپ کی مطلب کچھ دنوں پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی سائنسدانوں نے پتنی 10 یا 47 اتنے کے قریب بتا رہے تھے.
कि ज़मीन ऐसी पाई जाती है। सुपर अर्थ ना दूसरे सितारों के गिर्द ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जो कि हैबिटेबल जोन में होते हैं। हैबिटेबल जोन का पता क्या होता है? हैबिटेबल जोन उस इलाके को कहते हैं एक सितारे के गिर्द, अब हर सितारे की एक रेडिएशन इमिट कर रहा है, रोशनी निकाल रहा है, गर्मी पैदा कर रहा है, ठीक है। अब सितारा दरमियान में है और वो गर्मी पैदा कर रहा है। अब वो गर्मी जो है वो स्पेस में निकलती जा रही है, जितनी दूर कोई चीज होगी उस तक वो कम गर्मी पहुंचेगी, जो करीब होगी वो ज्यादा पहुंचेगी। तो एक हैबिटेबल जोन उस इलाके को कहते हैं, उस एक स्टार के अराउंड उस डिस्टेंस को कहते हैं जिसके अंदर अगर कोई प्लैनेट हो तो क्या होता है, उस पे पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। समझ आई बात मेरी? ठीक है, उसको हैबिटेबल जोन कहते हैं। अब अगर कोई ऐसा प्लैनेट जो कि जमीन से 2 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ा है, रॉकी प्लैनेट, और वो हैबिटेबल जोन में है, तो उसको साइंसदान फिर सुपर अर्थ कह देते हैं। ठीक है, कि वो है बहुत बड़ा जमीन से मगर वो हैबिटेबल जोन में है, उसे फिर वो सुपर जिंदगी नहीं पाई है, उधर जिंदगी नहीं पाई गई, उधर जिंदगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जिंदगी वहां पे। तो मगर एक हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजा गया है, तो उससे नहीं पता चल सकता। अभी जेम्स वेब से ये पता चलेगा, ठीक है, जेम्स वेब से ये पता चलना शुरू होगा इस साल के एंड तक, शायद हमें पता लगे, क्योंकि जेम्स वेब में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी सितारा के कोई भी प्लैनेट बहुत दूर है हमारी जमीन से जी, उसके एटमॉस्फेयर को देख सकती है, और एटमॉस्फेयर को देख के फिर वो ये बता सकती है कि इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं। अगर और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, फॉस्फीन, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ गैसेज ऐसी हैं जो कि जिनको लाइफ का सिग्नेचर कहा जाता है, ठीक है। तो ये गैसेज अगर किसी एटमॉस्फेयर में मिल जाएं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस प्लैनेट के ऊपर जिंदगी होगी। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो हमें एटलीस्ट ये बता देगी, ठीक है, हमें एटलीस्ट ये बता देगी कि यूनिवर्स में हमारे आसपास जो 100 के करीब स्टार्स हैं, जो हमारे 1000-1500 स्टार्स हैं जो आसपास हैं, उनमें से किसी के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट है जिस पे जिंदगी है। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक से ज्यादा प्लैनेट्स मिलेंगे जिनके ऊपर जिंदगी के साइंस हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा। और भाई कह रहे भाई ये सूरज है, जितने भी ये स्टार्स हैं भाई, ये मतलब गैस का मजमू है, तो फिर रोशनी कैसे आती है? मतलब गैस की तो कोई रोशनी नहीं होती, और कहते हैं कि भाई ये गर्म भी है, गैस कैसे गर्म हो सकती है? गैस इसलिए गर्म होती है कि अब गैस है बहुत ज्यादा सूरज में बहुत ज्यादा गैस है। म्यूट कर लेना अपने आप को, म्यूट कर लो। हाँ, सूरज में बहुत ज्यादा गैस है, इतनी ज्यादा गैस है, हर चीज जो कि मादा है या मैटर है वो ग्रेविटी पैदा करता है। अब सूरज के अंदर इतनी ज्यादा गैस है कि जमीन जैसे 13 लाख सितारे जो हैं वो सूरज के अंदर आ सकते हैं। अब क्या होता है, उस ग्रेविटी की वजह से वो गैस जो है वो कंप्रेस होती है, समझ लो कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन है। वो कंप्रेशन की वजह से फिर हीट भी पैदा होती है, और उस हीट की वजह से उस गैस का के अंदर वो जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ग्रेविटी प्लाज्मा को जब कंप्रेस करती है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैस बनती है। तो जब हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैस बन रही होती है तो उसके अंदर फिर क्या होता है, फोटॉन निकलते हैं। फोटॉन जो लाइट का पार्टिकल है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से लाइट पैदा करता है सन, और सब स्टार इसी तरह लाइट पैदा करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रही होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को इंतहाई हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस करके उससे हीलियम गैस बनती है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के अंदर फोटॉन रिलीज होते हैं, और वो जो फोटॉन है वो फिर हम तक राइट लाइट के तौर पे आ जाते हैं जमीन पे, ठीक है। ये चक्कर है, ठीक है। और कोई बात जी करनी भाई, है? तो जहन में बात चलो आई फिर, थी मेरे जहन। जी जी, आ गई है याद। भाई ये जिन भूत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वाकई सच है, या मतलब अगर नुकसान पहुंचाने वाले, या झूठ है, कोई फायदा? कोई जिन भूत भाई आपको नुकसान नहीं अच्छा, पहुंचाते। बात सुनो ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वैसे तो मैं एक एथियस्ट हूँ, लेकिन हकीकत में आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ वाकया हुआ था बचपन में। मेरी आदत थी ना, मैं आधी रात को उठ के ना, पीछे गली वाले स्कूल है ना, उनके पास चले जाता था। मैंने ना एक मतलब दरवाजे को ना, स्कूल के दरवाजे को पत्थर मारा है, सरकारी स्कूल। तो दरवाजे का पत्थर मारा तो बड़ी चीख की आवाज आई और बहुत सारे परिंदे उड़ने लग गए। लेकिन वो चीख की मतलब आवाज बड़ी खतरनाक थी, वो अभी भी मुझे याद है। तो इस वजह से मैं यकीन रखता हूँ ऐसी चीज होती है, जिन भूत
आवाज ही आई थी ना, देखा तो कुछ नहीं था। दूसरी बात है कि किसी परिंदे की चीख भी हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, क्या इतनी पता। खतरनाक चीज तो नहीं हो सकती ना भाई, क्या जान पता निकल कोई जाए चरसी, कोई पता हो जो चरसी बैठा हो, कोई नशे में धोता आदमी की तो चीख भी डिफरेंट होती है ना क्या पता उधर को बैठा हो अच्छा हमें भाई, क्या अपना पता। फेसबुक अकाउंट बना ले। यार देखता हूँ, अब कोशिश कर रहा था वो वापस आ जाए, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, फिर ट्विटर पे मैसेज करना मुझे, या इंस्टाग्राम पे कर देना। ठीक है, हाँ थैंक यू भाई, अच्छा लगा यार बात चलें, करके, ठीक है, मेहरबानी। ओके ओके, थैंक यू, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।